کہ دو لفظ کا کہہ دے. اتنے بڑے بڑے اشتہار کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں علم نہیں ہے. جنگ میں اشتہار آیا ہے, روزانہ خبریں لگ رہی ہیں. اوصاف میں اشتہار آیا ہے, روزانہ خبریں لگ رہی ہیں. ٹی ویوں پر اشتہار چل رہے ہیں, روزانہ اکاؤنٹ پہ خبریں آ رہی ہیں. ان کو اتنی توفیق نہ ہوئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت قبلہ فخر ملت جو تھے ولی کامل, انہوں نے بہت پہلے یہ بات سوچے, اس لیے مجھے انہوں نے یہ بات بتا دی کہ پھر تم بعد میں پچھتاؤ گے, بعد میں پچھتاؤ گے, اس لیے میری بات مان لو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے ان کی بات, میں نے یہ پہلے کیا کہ یہ بات یہاں کرنے والی بھی نہیں تھی اور یہاں کے علاوہ اور کسی جگہ پر بھی کرنے والی نہیں تھی. اس لیے یہاں کی ہے, کسی کو اچھی لگے یا بری لگے, بات آ گئی تو آ گئی. میں نے کر دی بات. اللہ تعالیٰ مجھے برکات احمد چشتی صاحب نے دوسرے دن کہا کہ پیر صاحب آپ نے جو اعلان کیا ہے جماعت والے اس سے ناراض ہیں, اور جماعت والے یہ کہتے ہیں کہ پیر صاحب نے ہمیں بتایا نہیں. 4-5 دن پہلے ہم پیر صاحب کے پاس حافظ فضل احمد صاحب اور پیر صاحب گئے ہیں, اور اس وقت پیر صاحب نے, میں کہا میں کو منافق ہوں. میں نے کہا میں کو منافق ہوں پا کے اس وقت میں نے ان کے سامنے ہاں کر دی اور بعد میں نے نہ کر دی. میں نے کہا نہیں, بات یہ تھی کہ میرے بھائی کا حکم آیا, میں ان کے حکم کو کیسے یہ جب میرے پاس آئے ان کے حکم سے پہلے آئے. مولانا فراشی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ آئے میرے پاس 6 گھنٹے رہے. سید مظفر حسین خان صاحب نے بڑی کوشش کی, انہوں نے یہاں تک کہا کہ میں پھر جناب آپ کو ٹیلی فون کرتا ہوں, میں پیر صاحب کو ٹیلی فون کرتا ہوں. میں نے کہا جی جن کو مرضی کریں ٹیلی فون, پیر صاحب جب مجھے فرمائیں گے تو پھر بات اور ہوگی. لیکن ابھی کیونکہ آپ کا جو مسئلہ ہے, آپ جہاں کہنے کے لیے جا رہے ہیں میں وہاں نہیں پہنچ سکتا, میری معذوری ہے, میں نہیں جا سکتا. میں نے ان کو جواب دے دیا. اللہ ان کو خوش رکھے. یہ بڑے اسلوبی صرفا کندھا پیشانی سے میرے گھر سے تشریف لے کے گئے, انہوں نے کسی بات کا برا نہیں منایا. مجھے برکات کی چیزیں دوسرے دن کہنے لگے کہ جناب ساتھیوں نے رات کو یہ کہا کہ پیر صاحب نے, میں نے کوئی یادگیری کی, کوئی ایسی بات نہیں کی, کوئی ایسا جملہ نہیں بولا جس پہ کوئی آدمی جو ہے وہ اعتراض کر سکے. میں نے کہا مجھے میرے بھائی کا حکم تھا, وہ حضرت قبلہ عالم امیر ملت کے سجادہ نشین ہے, ان کا حکم میرے لیے امیر ملت کا حکم ہے, میں ان کے حکم کو کیسے آگے پیچھے کر سکتا ہوں. میں نے کہا اس لیے میں نے ان کا حکم ماننا میرے لیے فرض تھا, میں نے ان کا حکم مانا ہے. باقی میں نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ جماعت میں اگر کانفرنس کرنی ہے میں پہلے بھی خدمت کرتا رہا ہوں. یہاں 5-5 6 ہزار افراد موجود ہوتے ہیں کانفرنس کے موقع پر. یہ میرے ساتھی کمیٹی کے افراد موجود ہیں, تو پتہ ہے 3-4 ہزار پاؤنڈ کے آگے خرچ ہو جاتے ہیں. نہیں ہوتا, نہیں تو کروا کے دیکھ لیں. انہوں نے کبھی میرا ذکر کرنا کبھی نہیں کرنا, میں نے کبھی اس بات پہ کوئی بات نہیں کی کہ بھائی آپ نے میرا, مجھے ساتھی کہتے رہتے کہ جناب انہوں نے آپ کا ذکر نہیں کیا, آپ نے اتنا خرچہ کیا, فلاں کیا. میں نے کہا بھائی نہیں, میں نے جو کیا اپنے رب کی رضا کے لیے کیا ہے, امیر ملت کی رضا کے لیے کیا ہے, اور ختم نبوت کے لیے کیا ہے, اپنے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا ہے. اس لیے مجھے جو کچھ ملنا ہے اس بارگاہ سے عطا ہو جائے گا. مجھے ان کے ناموں کی ضرورت نہیں ہے. مجھے کل کوئی بتا رہا تھا کہ جناب امیر ملت کا ایوارڈ جو ہے وہ احمد حسین شاہ صاحب ترمذی کو دیا گیا ہے, اور یہ اعلان کیا گیا ہے کہ امیر ملت کو اس سے پہلے کسی نے ایوارڈ نہیں دیا, یہ پہلا موقع ہے کہ ہم ایوارڈ دے رہے ہیں. مجھے نہیں پتا ان کے الفاظ صحیح کیا تھے. میں نے کہا کہ بھائی ایسے لوگ جو امیر ملت کی جوتیوں میں بیٹھنا چاہو وقت تصور کرتے ہیں کہ امیر ملت کو ایوارڈ نہیں دیا گیا تو ہم امیر ملت کو, مجھے آپ کے ساتھی نے, میں کسی بار کی بات نہیں کر رہا, آپ کے ساتھی نے یہ الفاظ بتائے. میں نے کہا بھائی اگر ایوارڈ دینا ہم بھی دیتے رہتے ہیں تو آپ یہ کر سکتے تھے کہ یہ امیر ملت کا ایوارڈ فلاں شخص کو دیا جاتا ہے. چلو اللہ آپ کو خوش رکھے. بہرحال میں نے جو باتیں کی یہ میرے دل کا درد تھا, دکھ تھا, میری زبان پہ آ گیا. اس سے کسی کو اگر تکلیف پہنچے, حق جو ہے الحق حق جو ہوتا ہے سچ جو ہے وہ کڑوا ہوتا ہے, اس لیے ظاہر ہے کہ جب کڑوا ہوتا ہے تو پھر کسی کو میٹھا کیسے لگے گا, پھر تو کڑوا ہی لگے گا اس بات. لیکن جو آدمی حق والا ہے, جو اللہ والا ہے, جو اللہ والا ہے, وہ اس کو کڑوا نہیں لگتا, وہ حق کو حق ہی سمجھتا ہے اور حق کی بات کو بھی حق کی بات ہی سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا مقبول اور منظور فرمائے, اور اس غم کے موقع پر آپ شریک ہوئے میرے دکھ درد میں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت نصیب فرمائے. کھڑے ہو جائیں.